نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافر اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب بھی عہد کرے، اور خاص طور پر جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ اس آیت میں دین کا یعنی دین اسلام کا ایک تعارف بتایا گیا کہ ہمارا دین ہے کیا، نیکی کس کو کہتے ہیں، نیک لوگ کون ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکی کرنے کا جذبہ رکھ دیا ہے، کیونکہ نیکی وہ ہوتی ہے جسے کر کے انسان خوش ہوتا ہے، انسان کے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ایسا کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کے لیے سکون اور خوشی کا باعث ہو۔ اسی طرح انسان کے اندر نفس بھی ہے جو اسے برے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور انسان کے اندر ہی ایک ایسی سٹرگل ہوتی ہے خیر اور شر کی کہ جس کا شکار انسان ساری زندگی رہتا ہے۔ کبھی انسان کی خیر اس کی بدی پہ غالب آ جاتی ہے، کبھی انسان کا شر جو ہوتا ہے وہ خیر کو دبا دیتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی شخص پیور ایول ہو، کہ اس کے اندر صرف برائی ہی برائی، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی انسان اینجل ہو اور اس کے اندر کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی برائی نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کی طرف کچھ نہ کچھ رغبت پائی جاتی ہے، لیکن انسان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ کام کرنا چاہتا ہے باوجود اپنی کمزوریوں کے، کہ جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر سکے، جس سے وہ اس دنیا میں بھی خوشی پا سکے، اور اس کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں میں رہے۔ ایسے میں انسان کو قرآن مجید بہترین رہنمائی دیتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، اور اس کی مزید وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو آئیے اس آیت کی روشنی میں، بس ایک ہی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے، اس ایک آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کرنے کی کیا کام ہے۔ اس آیت کا کچھ پس منظر یہ ہے کہ مسلمان جب مدینہ میں آئے ہجرت کر کے تو انہیں پہلے حکم دیا گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ 16-17 مہینے وہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد انہیں حکم آ گیا کہ اب وہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ تو یہ بات اہل کتاب کے کچھ لوگوں کو اور بعض مسلمانوں کو بہت مشکل لگی، کیونکہ تبدیلی انسان کو ہمیشہ مشکل ہی لگتی ہے۔ انسان جب ایک خاص طریقے پر زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اس میں وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، تو اسے چینج کو ایکسیپٹ کرنا عموماً اس کے نفس پہ بھاری ہوتا ہے، ناگوار ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کام کو چھوڑ کر دوسرا کام کروں تو وہ زیادہ فائدے کا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ کیا رسک لینا، جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے اب ان کو اپنے رخ تبدیل کرنے ہی تھے۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ انسان کسی ایک ڈائریکشن کو بس فالو کرنا شروع کر دے یا کسی ایک ہی کام میں لگ جائے اور دوسرے آپشنز کو نہ دیکھے۔ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کی تربیت تھی جو اس طریقے پر کی گئی کہ انہیں اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہونا ہے، اپنی مرضی یا اپنے نفس کی چوائس پہ نہیں چلنا
کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، میرے خیال میں یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ کر لینا چاہیے. نہیں، انسان کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آج کے اس وقت میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، دن میں میرا رب کیا چاہتا ہے، رات کو میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کروں، میں اپنے رب کی عبادت کیسے کروں. ان سارے معاملات میں ایک مومن کی توجہ اس پر رہتی ہے کہ میں وہ کون سا کام کروں جو میرے رب کو خوش کر دے. کیونکہ جو شخص اس حال میں دنیا سے جائے گا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے گا تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی اس کو یہی صدا آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ. اور یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے رب کی رضا کے کاموں کو کر کے، خواہ بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی انسان کو خوشی ملتی ہے آخر کار. تو اس کو موت کے وقت فرشتہ آ کر کہے گا، اے اطمینان میں زندگی بسر کرنے والے نفس، اے جان، چلو اب اپنے رب کی طرف واپس چلو. اس نے کچھ عرصے کے لیے بھیجا تھا تمہیں کچھ دیکھنے کے لیے کہ تم کرتے کیا ہو، وقت ختم ہوا، اب چلو واپسی کا سفر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تم میرے بندوں میں یعنی میرے پیارے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو ایسے شخص کا آخری سفر بھی بڑا ہی اطمینان کا ہوگا، اور پھر آخری سفر کے بعد کے جتنے مرحلے ہیں وہ بھی بڑے ہی خوشگوار ہوں گے، کیونکہ اس نے زندگی اسی مقصد کو سامنے رکھ کے گزاری تھی کہ میرا انجام اچھا ہو. تو بہرحال اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا کہ نیکی اصل میں اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف کسی ایک مخصوص کام کو کر کے سمجھے کہ میں نیک ہو گیا، بلکہ اسے اوور آل دیکھنا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. ابن عباس اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو تو یہ کوئی بھلائی نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم نمازی ہیں اب ہمارے ذمہ اور کوئی کام نہیں، وہ کیسا بھی بد اخلاقی برتے کچھ بھی کریں بس وہ اس میں مطمئن ہوتے ہیں، ہم تو تہجد پڑھتے ہیں اس لیے ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو تو یہ کوئی بھلائی نہیں. اور مجاہد کہتے ہیں کہ نیکی سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا وہ جذبہ ہے جو دلوں میں موجود ہوتا ہے، یعنی ہر دل کے اندر وہ ڈالا گیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے اچھے برے کی سب کو پہچان کرا دی، دل میں انسان کے پہچان ڈال دی. یعنی ایک ہے باہر سے رہنمائی دی قرآن و سنت کے ذریعے، اور ایک ہے انسان کے دل کے اندر ایک میزان رکھ دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کی روشنی چاہیے ہوتی ہے اور ایک باہر کی روشنی چاہیے ہوتی. جب تک یہ دونوں روشنیاں نہ ملے اس وقت تک نظر کچھ نہیں آتا. اسی طرح انسان کو قرآن اور سنت بھی دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کی روشنی بھی ایک رکھ دی گئی ہے جس سے وہ اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. وابصہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو. لیکن انسان کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی اچھا سا کام کرنے کو ملے. مجھے ایک جاننے والی ہیں، وہ جب میسج کریں گی جب بات کریں گی تو بس مجھ سے ایک ہی فرمائش ہوتی ہے ان کی، مجھے کوئی نیکی کا اچھا سا کام بتا دیں. تو میں نے کہتی ہوں جو کام بھی تم اچھی نیت سے کرو گی، اچھے جذبے کے ساتھ کرو گے، وہی نیکی بن جائے گا. بس تڑپ لگی ہوئی ہے ان کو ہر وقت کہ میں کوئی بس اچھے سے اچھا کام کر لوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچان گئے کہ ان کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ نیکی کیا ہے. تو وہ کہنے لگے جی ہاں میں اسی مقصد سے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو، اور دل کیا کہتا ہے اپنے اندر جھانک کے پوچھو، کیونکہ اللہ نے اندر وہ چیز رکھی ہے انسان کے. آپ نے فرمایا نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو، جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، جس کے بعد تمہیں بے چینی لگ جائے کہ یہ ٹھیک نہیں کیا، اور تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو جائے، یعنی تم ہچکچانے لگو چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں، بار بار بھی کہنے نہیں یہ نیکی کا کام اسے کر لو، لیکن اگر تمہارے اپنے اندر کھٹک ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ نیکی کا کام ہے، تو اس وقت تک انسان اس پہ راضی نہ ہو. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک فائن لائن ہوتی ہے خواہش نفس کی اور ضمیر کی آواز کی. بعض اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، کسی کام کو اس کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے لیکن انسان کہتا ہے نہیں یہ تو میں اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں، حالانکہ اس کی کوئی چھپی ہوئی نیت کچھ اور ہی ہوتی ہے. تو اس کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال نیکی کے بارے میں انسان صرف علم حاصل کر کے نہیں کچھ کر سکتا جب تک کہ اپنے اندر بھی نہ پوچھے. اس کی مثال میں یوں دوں گی کہ بعض اوقات ایک ہی وقت میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں.
یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے. اب انسان کہتا ہے کہ میں کیا کروں اس وقت. اس وقت میں آپ کو اپنے حالات اور ماحول کے مطابق بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں میری ذمہ داری کیا ہے. مثلا آپ نماز کے لیے وضو کر کے کھڑی ہوئی اور اتنے میں آپ کے ہسبینڈ آ گئے اور وہ کہتے ہیں مجھے جلدی سے کھانا دو کیونکہ مجھے فلاں کام جانا ہے. اب آپ نے حدیث پڑھ رکھی ہے کہ اول وقت کی نماز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے. اور دوسری طرف ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلانا ہے اور اس کا کام بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وہ مسجد سے نماز پڑھ کے آگے اور آپ اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ ابھی آپ کو وقت ہے تھوڑا سا. اب اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے تو نیکی کمانی ہے اس وقت. اب اس وقت نیکی کیا ہے؟ پھر آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ارجنسی کس چیز کی ہے؟ کھانا زیادہ زیادہ کھانا لگانے میں کتنی دیر لگ جائے گی؟ کوئی بہت بڑی چیز ہے؟ اس وقت کچھ لوگ ریجڈ ہو جاتے ہیں، نہیں میرا وہ جو اول والا وقت ہے نا وہ نکل جائے گا. نہیں، اس وقت اب یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاد کروں گا اور میں ہجرت کروں گا اور نیکی کے کام کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کس حال میں ان کو چھوڑ کے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے بعد رو رہے تھے نا کیونکہ میرے علاوہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں. تو آپ نے اس سے بیعت نہیں لی، آپ نے اسے کہا جاؤ واپس اور اپنے ماں باپ کو خوش کرو جیسے تم ان کو رلا کر آئے ہو. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی معذور ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ باہر نکل کے کسی ہسپتال میں جا کے والنٹیئر کرنے کا کام نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ والنٹیئرنگ بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت آپ کے گھر کے اندر جو بیمار ہے وہ ہسپتال میں زیادہ بیمار کی نسبت زیادہ مستحق ہے آپ کی خیر کا یا آپ کی خدمت کا. اس طرح جب انسان اپنے ضمیر سے پوچھنے لگتا ہے، دل سے پوچھنے لگتا ہے، تو پھر فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. بعض اوقات ایک کام بہت بڑا لگتا ہے اور دوسرا کام بس چھوٹا سا ہی لگتا ہے، یہ معمولی لگتا ہے. تو معمولی کام کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اگر اس وقت ہمارے کرنے میں کوئی چھوٹی چیز ہی آ رہی ہے تو اس کو بھی کر لینا چاہیے. اپنی شان کے خلاف نہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں مجھے تو ہر وقت بڑے بڑے کام ہی کرنے ہیں اور یہ تو میری شان کے خلاف ہے چھوٹا سا کام. نہیں، اس وقت اگر آپ کو وہی میسر ہے تو وہی کر لیجیے، وہی قبول ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نیکی صدقہ ہے جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو. اور دوسری روایت میں ہے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتے کا تسمہ ہی دو. یعنی بعض اوقات کسی کو رسی چاہیے تو اس وقت رسی دینا نیکی ہے، اور کسی اور وقت میں آپ کو صرف ایک جوتے کا چھوٹا سا تسمہ دینا ہے کسی کو، کیونکہ اس وقت اس کی شدید ضرورت ہے وہ تسمہ کہ اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا. تو رسی دیکھنے میں تو بہت بڑی ہے اور تسمہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس وقت کی ضرورت ہے کہ اب رسی نہیں چاہیے، تسمہ چاہیے. تو یہ حکمت کی باتوں میں سے ہے نا کہ انسان کے اس وقت یہی کافی ہے میرے لیے. تو بعض اوقات زندگی میں انسان کے حالات ایک طرح سے ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسری طرح. تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت، آج میں، ناؤ ٹوڈے، اللہ نے مجھے کس حالت میں رکھا ہے، مجھ پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے، اس وقت میری سچویشن کیا ہے اور اب میں کیسے نیکی کما سکتی ہوں. بعض اوقات مثلاً آپ کہیں کسی بڑے اچھے کام جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ٹریفک بلاک ہو جاتی، اب آپ وہاں بیٹھ کے کڑ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کبھی کچھ نہیں ہے. ریلیکس ہو جائیں، اس لیے کہ اس وقت نیکی یہی ہے کہ آپ اس وقت کو صبر کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ گزار لیں، اللہ کی تسبیح شروع کر دیں اور چلتے جائیں. جب اللہ نے لکھا ہوگا پہنچ جائیں گے. ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ یا اگر کسی بھی خاص وجہ سے کوئی ڈیلے آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں. ایسی صورتوں میں انسان اگر اس سچویشن کے مطابق اپنے اخلاق کو اچھا رکھے اور دوسرے پر بدگمانی نہ کرے، یہی نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. بعض اوقات ہم ایک لمبی سی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہی بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا نیکی ہوئی؟ کیونکہ وہ ہوتا ہے ہم جب نماز پڑھ رہے تھے نا آوازیں آ رہی ہوتی پیچھے، وہ کچن میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر سے نماز بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور پھر بس سلام پھیرنے کی دیر ہوتی ہے، نہ ذکر نہ اذکار، اور ہم کچھ اور شروع ہو جاتے. تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایک امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو. وہاں پر اپنے اینگر کو کنٹرول کر لینا، اپنی جذباتیت کو لگام دینا
اور ٹھہر کے تحمل سے برتاؤ کرنا ہی اصل نیکی ہے. اور اس طرح کے بہت سے ٹیسٹ زندگی میں آتے ہیں. یہ جو چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں ساری کوششوں کے باوجود یہ اصل میں ہمارا پیشنس ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہیں. ہم نے کچھ اور پلان کیا ہوتا ہے, ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور چیزیں بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن ہونے لگتی ہیں. تو ایسی صورت میں انسان ٹھیک ہے اپنی غلطی کا ضرور جائزہ لے کہ مجھے یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا, اس کی آئندہ کے لیے اصلاح کر لے, لیکن پیشنس کو نہ لوز کرے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا نیکی ہے, یہ بھی صدقہ ہے. تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. حشاش بشاش چہرے سے ملنا نیکی ہے. سلام پھیلانا نیکی ہے, یعنی دوسروں کو آگے بڑھ کے خود سلام کرو, پہل کرو. اچھی بات کرنا, فرمایا حسن الکلام, حسن الکلام جو ہے وہ بھی نیکی ہے اور یہ بخشش کا ذریعہ ہے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا مغفرت کو واجب کرنے والی دو چیزیں ہیں, سلام پھیلانا اور اچھی بات کرنا, یعنی دوسروں سے جب بات کرو اچھے سے کرو. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ, اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. اسی طرح تسبیح کرنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ سب کہنا صدقہ ہے. کبھی انسان کے پاس مال نہیں ہوتا صدقہ کرنے کو, تو پھر وہ کیا کرے, اس وقت تسبیح شروع کر دے. اور جب مال ہو, مال اللہ کے راستے میں دے, وہ مال دینا بھی صدقہ اور یہ ذکر کرنا بھی صدقہ. تو سچویشنز مختلف ہوتی ہیں نا. اب کبھی ایک وہ چیز نہیں ہوتی جسے ہم نیکی سمجھتے ہیں, تو اس کا آلٹرنیٹ بھی ہمارے دین نے دیا. پلان بی بھی ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا اس لیے ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سچائی اختیار کرنا نیکی ہے. آپ نے فرمایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سچے لوگوں کو نیکی کی راہ دکھاتے ہیں اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے, اس کا نام سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو صدیقین کا درجہ جو ہے وہ انبیاء کے بعد ہے, شہداء سے بھی پہلے ہے. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اب اس میں انسان کو کوئی بہت بڑے کام نہیں وہ